تو وہ جو منافقین کا وہ کہانیاں گڑھنے والا، اور وہ کہانیاں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. جب اللہ نے کہا کہ کسے ڈسکس نہ کرو، نبی پر درود بھیجو، بات ختم ہونی چاہیے تھی. نہیں، راوی آئے، جرنلسٹ، انہیں بریکنگ نیوز کی ضرورت تھی. سنت تو مدینے میں تھی نا، سنت کہیں چلی گئی تھی. مدینہ ام سنہ ہے، وہ سنت کا ماں ہے، وہ سٹی، وہاں سے سنتیں نکلی ہیں، پوری دنیا میں گئی ہیں. مدینہ چھوڑ کے یہ غاروں میں گئے، صحراؤں میں گئے، پہاڑوں میں گئے، 2 مہینے سفر کیا، نکال کے کیا لائے؟ کوئی نویں گل ہے. فلاں نے فلاں خبر بریک کر دیا، فلاں نے فلاں کا، فلاں راوی نے فلاں خبر بریک کر، وہ ساری بریکنگ نیوز. وہ منافقین جو سورہ توبہ آخری نازل ہونے والی سورت ہے، اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ جو اعراب ہے نا، ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. آپ کے ارد گرد کے اعراب، یہ بدو، اور یہ مدینے کے لوگ، مدینے والے، مدینے والوں میں سے منافقین ہیں. حضور کو غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے اونٹ سے گرا کر شہید کرنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ساتھ کون گیا ہوا تھا؟ کوئی کافر تو نہیں گئے تھے نا، یہی لوگ گئے تھے. مہاجرین میں منافق کوئی نہیں تھا. وہ جو ڈر کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے نا، منافقین انہی میں تھے. مارادو علی النفاق ہے نبی، یہ نفاق کے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ آپ جیسی صاحب بصیرت ہستی بھی نہیں جانتی، تک لگا جاتے. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے. حضور کے مرتے ہی سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. یا تو کوئی بتائیں کہ حضور کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کا کوئی مجمع ہوا اور آ کے انہوں نے اقرار کیا جی ہم منافق تھے اور معاف کر دیں، اور اب اس کے بعد کہا جائے کہ وہ منافق مدینے سے ختم ہو گئے تھے. وہ اجڑ کہاں گیا منافقین کا؟ انہوں نے کہانیاں بریک کی، وہی چیزیں جو حضور کی زندگی میں وہ ڈسکس نہیں کر سکے تھے. عمر کیوں چابک لے لے کے بھاگتے تھے پیچھے روایتیں بیان کرنے والوں کے پیچھے؟ اسی لیے وہ سارا زہر لا کے انہوں نے وہ ساری توہین امیز کہانیاں لا کے پہلے روایات میں، پھر مفسرین کو. اور آپ دیکھیں نا، ہمیں تو تفسیر کی ضرورت ہے، عربوں کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا. قرآن عربی میں تھا، وہ عربی تھے، انہیں پتہ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. لہٰذا ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے پھر ایکسٹرا کہانیاں بھی پھر اس تفسیر میں شامل کی گئی، تاکہ جس میں جتنی زیادہ کہانیاں ہوں گی وہ تفسیر زیادہ مزیدار ہوگی اور لوگ اس کو پڑھیں گے اور نام ہوگا. یہ اس زمانے کے صابر شاکر تھے، معذرت کے ساتھ صابر شاکر سے، کیونکہ مشہور وہی ہیں کورٹ رپورٹنگ ہے، تو اس لیے تو یہ گئے اور انہوں نے وہ خبریں بریک کی، پہلے کہانیوں میں لے کر آئے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ ہسٹری ہے. اس کو ہسٹری کے مقام سے زیادہ مقام دیں گے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ٹوٹل ہسٹری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 12 جلدیں ہیں تاریخ کبیر کی، تاریخ بخاری جس کو کہتے ہیں. 13ویں جلد کو بخاری شریف کہتے ہیں، حالانکہ یہ بخاری شریف بھی وہ 13ویں جلد ہے تاریخ بخاری کی. یہ تاریخ بخاری ہے، وہ تاریخ مسلم ہے، وہ تاریخ ابو داود ہے. خبریں بریک ہوئی ہیں. تو وہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیں. یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، شاید اس کے کچھ پارٹس کرنے پڑیں گے، لیکن اب اس مسئلے کو واضح ہو جانا چاہیے. تو وہ کہانیاں ہیں اور انہی کے پس منظر میں یہ وہ آیات آئی ہیں جو پھر میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے آداب بیان کیے گئے، اس طرح کرو، پردے کے پیچھے سے سالن مانگو، فلاں کرو، ڈینگ کرو، سلام کرو گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اجازت لو گھر میں آنے کے لیے. اگر وہ نہیں اجازت دیتا بندہ تو واپس پلٹ، یعنی خاموش ہے جب بندہ اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں دروازہ کھولنا چاہتا، تو جاؤ واپس پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر. یہ تعلیمات دی قرآن نے. پھر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ نے لعنت کر دیا ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے جو ہے وہ ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یعنی ان کو بدنام کرتے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہے بہتان کا اور ایک گناہ عظیم واضح گناہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑتے اور بلا کے پوچھا جاتا کہ تم نے فلاں عورت کو یہ جملہ کیوں بولا چلتے ہوئے، تو ان کا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی لونڈی گزر رہی ہے، تو اللہ پاک نے پھر کہا کہ چلو ان کا یہ بہانہ بھی ختم کر دو، یہ عذر بھی ختم کر دو کہ جی وہ لونڈی سمجھ کے ہم نے یہ بات کہی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ بیٹیوں کو بنات، اس کا مطلب ہے دو سے زیادہ ہیں، چونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی بیٹیاں دو سے زیادہ تھیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چونکہ امت کی عورتیں بھی حضور کی بیٹیاں ہی تھیں لہٰذا ان کو شامل کر کے کہا گیا وہ بناتے کا، اس کو اللہ نے آگے الگ کر دیا، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو الگ کر دیا، یعنی نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے کہیں گے جی فلاں اس طرح سے فلاں، تو تاریخ کی بنیاد پر ہم نفی نہیں کریں گے، روایات کی بنیاد پر، ہسٹری کی بنیاد پر ہم نہیں کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا سورس یہ ہے، روایت نہیں۔ قرآن کہتا ہے بناتک، اس کا مطلب ہے حضور کی بیٹیاں دو سے زیادہ تھیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بیویوں کو یا عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جو اپنی چادر ہے ان کی، جلباب جو لے کے باہر نکلتی تھی، یدنین علیہن، چہرے پر لٹکا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورت ہے، لونڈی نہیں ہے، خاندانی عورت ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب تر ہے اس سے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ خاندانی عورتیں، فلا یؤذین، اور اذیت نہ دی جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی ان کو رستہ سجایا گیا کہ اب باز آ جاؤ۔ اگر یہ کرنے کے بعد بھی، یعنی وہ چادر لٹکانے کے بعد بھی، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر باز نہ آئے منافق، ایک طبقہ ہو گیا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ جو مدینے میں ڈر ڈر کے کانپتے ہوئے رہ رہے ہیں، یعنی یہود کے قبائل، انصار میں سے منافقین، یہودی قبائل، اور وہ لوگ کہ جن کے ایمان کمزور ہیں، کوئی بھی کہانی مل گئی تو وہ چل پڑے۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر ہم آپ کو ان پر چڑھا لائیں گے، پھر آپ کا ہاتھ کھول دیں گے، ان پر مسلط کر دیں گے، اور پھر یہ آپ کے قریب نہیں رہ سکیں گے، پھر آپ کے پڑوسی نہیں رہ سکیں گے۔ آپ اس کا دیکھیں نا، یہ خروج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا نا قبیلے کو، مدینہ بدر کی ہے، حکم یہی ہے، لا یجاورونک فیہا، یہ مدینہ میں پھر آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ حکم ہے جو حضور نے پورا کیا۔ جو اصل چیز ہے، آپ سنت کو قرآن میں، یہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ارکائیو ہے، بہترین۔ اگر کوئی جب بھی مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کہ جی کوئی سیرت پر کوئی کتاب، تو بھائی صاحب سیرت کی جتنی بھی کتابیں آپ جس کی بھی لے لو گے، اس میں وہی کہانیاں ہوں گی جو تفاسیر میں شامل کر دی گئی۔ سیرت کی لاریب کتاب قرآن حکیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہر سورس اس کتاب میں موجود ہے کہ کہاں سے حضور نے یہ حکم لیا
اور کیسے کیا اس پہ عملی. تو وہ پھر جب ان کو بعد میں اسی پاداش میں پھر ان کو نکالا گیا. فیہا الا قلیلا، بس تھوڑا ہی عرصہ ہے، پھر یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے. ملعونین، لعنت زدہ. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، جہاں کہیں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں اور ان کو قتل کیا جائے. تقتیلا، جس طرح قتل کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی عبرتناک طور پر قتل کیا جائے انہیں اگر یہ باز نہ آئے تو. یعنی ہم نے ان کا عذر دور کر دیا کہ جو ہم نے سمجھا لونڈی ہے اس لیے ہم نے وہ جملہ کہہ دیا اسے. اگر اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو. اور یہی ہوا. ایک خاتون جو تھی وہ چونکہ سنار کا محلہ جو تھا وہی نہیں کا تھا، یہود کا، مدینے کے اندر یہ سنیارے تھے. لوہا گر بھی یہی لوگ تھے، سنار بھی یہی تھے. ہمارے یہاں ہندو سکھ جو ہے وہ سنار ہوا کرتے تھے، مسلمان بس روٹی پانی ان کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے تھے. یہی حال ان کا تھا. تو یہ وہاں سناروں کا محلہ تھا. ایک مسلم عورت چلی گئی وہاں پہ، وہ اس نے جا کے بیٹھی اور کوئی ریٹ پوچھا اس نے کسی کنگن کا یا چوڑی کا یا کچھ. تو جب وہ اٹھی تو یہودی نے پیچھے اس کے جو جلباب تھی نا اس پہ پاؤں رکھ دیا، اور جب اٹھ کے چلی تو جلباب کھینچی گئی اور وہ ننگی ہو گئی. اس پہ اس نے دہائی دی، اور ایک مسلمان نوجوان تھا وہاں وہ گیا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے وہ پردہ اتارا تھا. محلہ چونکہ یہودیوں کا تھا، انہوں نے اس بندے کو بھی قتل کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی ہمارے آدمی کا خون بہا ادا کرو یا وہ بندہ ہمارے حوالے کرو جس نے یہ قتل کیا. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کے بندے نے تو قصور کیا تھا، لہذا مارا گیا. اللہ نے کہا قتلوا تقتیلا، اگر اس کے بعد بھی یہ چھیڑ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اس نے تو اللہ کا حکم پورا کیا، اور پھر اس کے بعد حضور نے اس پہ مہر ثبت کر دی کہ ہاں ہم نے اس قسم کے لوگوں کے لیے یہی بندوبست کیا ہے. ہمارے بندے کا تم قصاص دو یا پھر دیت دو. اس پہ آ کے پھر اس قبیلے کو ان جنگ کی دھمکی دی، اور آخر کار انہیں پھر وہ سورہ حشر میں دیکھیں، پھر انہیں سارا کچھ جو ہے وہ اپنے مکان بھی اکھاڑ کر وہ شتیر اور سارا کچھ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اہل بصیرت عبرت پکڑو، دیکھو اپنے گھر خود برباد کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں. جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے. یہ پس منظر ہے قتلوا تقتیلا کر. وہ اس میں توہین رسالت کی بات نہیں ہو رہی. اچھا، اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ان سورت کو اب سم اپ کیا جا رہا ہے اور موضوع کو لپیٹا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو اور ٹھوس بات کرو، کہانیاں نہ پھیلاؤ. تو وہ جو کہانی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اس کہانی کی تفسیر دیکھ لیں آپ. یہ جو ہے وہ آیت نمبر 69 ہے سورہ احزاب کی. آپ دیکھ لیے وہ کہانی موسیٰ علیہ السلام والی کی، جس میں اللہ پاک نے نبی کو ننگا دوڑایا، مجمع تک پہنچایا تاکہ لوگ دیکھ لیں ان کا پورا بدن صحیح سلامت ہے. یعنی ظلم کی حد ہے، لیکن کتابیں مقدس ہیں. سارا وہ یعنی جس پہ اللہ نے منع کیا تھا وہ سارا حضور کی کردار کشی ہماری مقدس کتابوں میں محفوظ کر دی گئی ہے. ترجمہ کرنے والا واجب القتل ہے، اور وہ پڑھا کر دستار دینے والا، سند دینے والا اور ختم شریف کرنے والا وہ شیخ الحدیث. یہ کوئی لاجک بنتی ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. تو یہ پس منظر ہے اس کا
جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور باقاعدہ اس پر پھر قبیلے کا قبیلہ جو ہے وہ کیا گیا، مدینہ بدر کیا گیا ان سازشوں کی وجہ سے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کو وہ توہین قرار دے اور کسی کو مار دے نام لے کر، یعنی خود ہی الزام لگائے کہ اس نے توہین کی ہے۔ پہلے ثابت تو کرو نا کہ توہین کی ہے۔ توہین تو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، سنگسار کرنے کے لائق تو راوی ہیں، سر تن سے جدا تو راویوں کا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے قسم قسم کی کہانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے کسی خوبصورت عورت کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ چڑیا جاؤ یار لے کے آؤ، بندہ گیا اور اسے لایا گیا اور فلاں باغ میں اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہنچے اور دو بندے تھے، ان کو باہر بٹھایا آپ نے کہ تم لوگ باہر بیٹھو، تو گلی کے پاس ہی گلی میں کھڑا کر دیا اور خود حضور اندر گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حضور اندر باتیں کر رہے ہیں وہ باہر والے سن کیسے رہے ہیں؟ یا یہ کوئی جو ہے وہ سٹنگ آپریشن تھا، کسی نے کیمرے اندر فٹ کیے ہوئے تھے، کوئی مائک لگا ہوا تھا اندر خفیہ؟ باہر والوں کو کس نے آ کے بتایا؟ حضور تو نہیں بتا سکتے تھے، حضور نے تو خود منع کیا کہ اندر کی بات، گھر کی بات، بیوی کی بات باہر نہیں مجمع میں کرنی۔ حضور بیان کر رہے تھے راویوں کے سامنے۔ گئے اور جناب وہ آپ نے اسے کہا کہ اپنا میرے حوالے کر دے۔ یہ طریقہ ہے یہ حضور، یعنی نکاح ثابت نہیں، امام بخاری نے اس کو کوٹ کیا طلاق ثابت کرنے کے لیے کہ ایک جوڑا دے کر بھی طلاق دی جا سکتی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے کہ تو بھائی جا اپنے گھر لوٹ جا، اپنے اہل والوں کے پاس چلی جا، اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا قصہ شامل کیا۔ اپنا آپ میرے حوالے کا جو نکاح، ایک ملکہ جو ہے، شہزادی جو ہے وہ ملکہ، وہ اپنا آپ کسی بازاری مرد کے حوالے کر سکتی ہے۔ اب اس نے کہا نا سوکا، پھر یہ سوکا کی تفسیر کرتے نہیں، سوکا کا مطلب ہوتا ہے عام آدمی جو ہر وقت بازار میں دستیاب ہوتا ہے، اس کو سوکا کہتے ہیں، جبکہ بادشاہ یا شہزادہ یا یہ لوگ ایک محل کی مخصوص اس باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں، کبھی کبھار باہر نکلتے ہیں، تو اس نے ان معنوں میں، وہ جب حضور کو جانتی ہی نہیں تو اسے کیا پتا حضور ہر وقت باہر پھرتے ہیں یا حضور قلعے میں رہتے ہیں۔ اس نے سیدھی بات کی کہ بھائی کنگ کے مقابلے میں اور کوئین کے مقابلے میں جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے لے مین ہوتے ہیں نا۔ اس عورت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر نکاح ہوا ہوتا تو اسے پتا ہوتا اس کا نکاح اللہ کے رسول، اور اس نے نکاح کرانے والے نے بتایا نہیں یہ کون ہے۔ نکاح آج اسی طرح پڑھائے جاتے ہیں، آپ کہتے نہیں ہیں فلاں ابن فلاں جو ہے وہ اتنے اقمیر اور فلاں سارا کچھ بیان نہیں کرتے۔ اس عورت کو بتایا نہیں گیا کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے۔ نکاح کہاں ہوا ہے؟ گواہ کون تھے؟ حقمیر کتنا تھا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک بندہ آتا اور کہتا اپنا آپ میرے حوالے کر دے، اور وہ کہتی ہے کہ کوئی ملکہ اپنا آپ کسی کو حوالے کر دیتی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد روایت کے مطابق حضور نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کو کنسول کرنے کی کوشش کی، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اس کو ذرا تسلی دینے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ باہر نکلے، آپ نے کہا کہ تو نے واقعتاً اس ہستی کی پناہ لے لی ہے کہ جس کی پناہ مانگی جائے تو دی جاتی ہے۔ اور باہر نکل کے آپ نے بندے سے کہا کہ اس کو کپڑوں کا جوڑا دے کے بھیج دو اس کے والدین کے پاس۔ اس کے بعد یہاں سے دوسری تاریخی کہانی پھر آگے شروع ہوتی ہے کہ غصے میں آپ باہر نکلے۔ ابن حشام کہتے ہیں، ہسٹری ہے نا، بخاری بھی ہسٹری ہے، ہسٹری کی کتاب ہے یہ، تاریخ بخاری ہے۔ تاریخ ابن حشام کہتی ہے کہ وہاں سے غصے باہر نکلے تو باہر جو ہے وہ دوسرا بندہ کھڑا تھا، آپ کا صحابی، اس کا ذہن میں میرے نام نہیں آ رہا، بڑا مشہور نام ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو وہ نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ نسب والی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے نکاح کیا. دیکھیں نہ اور دیکھی ہمیں یہ ہے کہ اے ایمان والو دیکھو عورت کے ساتھ یا اس کے نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے, تو تم دین کی نسبت سے نکاح کرو اس کے, یعنی تم دین والی عورت چنو. خوبصورتی بھی اور پیسہ بھی اور کوئی چیز حسب نسب دیکھنے کی ضرورت نہیں, دینداری کی وجہ سے عورت سے شادی کرو. حضور نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا دینی سٹیٹس کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے میں نے نکاح کیا, وہ گیا نکاح ہو گیا, اب رخصتی ہونی ہے. وہ ولی تھا بہن کا, وہ ابھی رستے میں تھے, آ رہے تھے کہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وصال ہو گیا اور دونوں بہن بھائی مرتد ہو گئے. اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے کہ مرتد ہونے کے بعد وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے, مرتد ہو گئے دونوں بہن بھائی. تو پھر وہ ملحدین جب سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی ام المومنین تھی جو مرتد ہو گئی تھی, تو پھر ہمیں غصہ چڑھتا ہے, ہم انہیں قتل کرنے دوڑتے ہیں. اور یہ کہانیاں کہاں ہیں تمہاری اپنی کتابوں میں؟ چوک پہ اکٹھی کر کے سیرت ابن ہشام کو آگ لگا دیجیے, بخاری شریف پہ آگ ڈالیے نا, فتویٰ لگائیے ان پہ. 295 سی اس زمانے میں اگر ہوتا, راویوں کے زمانے میں, تو دین بڑا ہی سوکھا ہوتا, بڑا ہی آسان ہوتا. سارے تن سے جدا ہو جاتے ان کے سر پہ, سارے واجب قتل اور سنگسار کے قابل تھے اگر 295 سی اس زمانے میں ہوتا. نہیں تھا, اس لیے ان کی یہ ساری جھوٹی کہانیاں اور نبی کی توہین پہلے روایات میں آئی, پھر تب مفسرین نے وہاں سے اٹھائی, قرآن میں سجا دیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. یہ سارا مواد تو ہمارے یہاں نا. پہلے یہ تو فیصلہ کرے کہ توہین, وہ تو توہین کا ترجمہ کرتے ہیں, جو بھی کرتا ہے توہین کا ترجمہ کرتا ہے, وہ خود توہین نہیں کرتا, توہین ہم نے خود کی ہوئی ہے. وہ رشدی نے جو کتاب لکھی ہے, وہ سورہ والنجم والی کہانی ہماری تفسیروں میں موجود نہیں کہ شیطان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کروا دیا تھا, کلمات کہلوا دیے تھے. وہ ہماری روایت ہماری کہ سورہ والنجم کی اس میں تفسیر میں ابن کثیر ہی لے لیجئے, اس میں دیکھیے کیا کہانی ہے. اور پھر اس کی تردید کہاں آ کے کریں گے تفسیر اس کی سورہ حج میں جو مدینے میں نازل ہوئی. تو کہا گیا شیطانی آیات تھا نا اس کی کتاب کا نام. تو آپ کھولیے ذرا تفسیر ابن کثیر اور دیکھیے وہ جو آیات ہیں, وہ جو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ شیطان نے حضور کو القاء کر دی تھی, حضور نے تلاوت کے دوران ہی اس کی تلاوت کر دی اور سارے مکے والے سجدے میں چلے گئے. جب حقیقت یہ ہے کہ سورت کا ٹیمپو ایسا ہے, آخر کی جو 10 آیات ہیں اور پھر اس میں سے بھی جو آخری 3 آیات ہیں, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس کو سن رہے, اسے عربی آتی ہو, سجدے کے سوا چارہ کوئی نہیں رہتا. افمن ھذا الحدیث, وہ پورا دیکھو, تعجبون وتضحکون ولا تبکون, تم دانت نکال رہے ہو, تم روتے نہیں ہو. واسجدوا للہ, وہ ٹیمپو ایسا تھا, انہیں کے قبیلے کی حکم میں کی زبان میں کو حکم نازل ہو رہا تھا, سارے چلے گئے سجدے میں. اور بعد میں کہانی بنائے کہ جی وہ تو حضور نے یہ آیتیں پڑھی تھیں کہ یہ بڑی عزت والی جو ہے وہ دیویاں ہیں اور ان کی جو ہے وہ شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے. تو بھائی اللہ پاک اتنی مذمت ان کی کر رہا ہے, درمیان میں یہ تمہاری بنائی ہوئی آیتیں اس میں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا تضاد ہے. ان کی مذمت کرتے کرتے ان کی قوت بتانا اور ان کا مقام مرتبہ بتانا شروع ہو گیا, اللہ کے یہ بڑی جو ہے وہ اعلیٰ شان والی ہیں اور ان کی شفاعت قبول کی جاتی. مت ماری گئی ہے تم لوگوں کی, کس قسم کی کہانیاں لا کے تم نے قرآن میں رکھ دی ہیں تفسیر کے نام پر, اور پھر ان کہانیوں کو کوئی ترجمہ کرتا ہے تو اس کے قتل کے فتوے دیتے ہو, اور راویوں کے قتل کے فتوے دو. ان کو تم جبرائیل سے بھی آگے رکھتے ہو, تم ان کی روایت پر قرآن کو منسوخ کر دیتے ہو, قرآن کو معطل کر دیتے ہو. تم کہتے ہو کہ آیت نکل گئی ہے, حکم باقی ہے, اور ظالموں تورات میں تو آیت ابھی تک موجود ہے. تم کہتے ہو وہ تحریف, وہاں تبدیلی ہوئی ہے, وہاں کہاں تبدیلی ہوئی ہے, کوئی حکم تو بتاؤ. حضور کہتے ہیں
حضور کو اللہ پاک فرماتے ہیں قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لاؤ تورات میرے سامنے لا کے رکھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ چیز کہاں ہے، یہ قانون کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کے زمانے میں بھی تورات ایز اٹ از موجود تھی، تحریف کرتے تھے، فتویٰ دیتے ہو جیسے تم قرآن میں تحریف کرتے ہو، ایک آیت اٹھاتے ہو اور قرآن کی درجنوں آیات کے خلاف اس میں سے اپنا تم ڈاگما نکالتے ہو، اپنا ایک عقیدہ نکالتے ہو، اپنا ایک اس میں سے موضوع اٹھاتے ہو اور تم فتویٰ دے دیتے ہو، یہ تحریف ہے۔ تو ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ آپ نے چور کا سنا ہے نا، کہ کوئی ایتھلیٹ تھا تو اس کے گھر چوری ہو گئی، چور آیا، اس نے میڈل اٹھائے اور نکل گیا۔ اب اس کو پتا چلا تو یہ پیچھے بھاگا، اس کے چور نے بھی بھاگنا شروع کر دیا، اس نے سپیڈ تیز کی، اس نے بھی سپیڈ تیز کی، اس نے سپیڈ اور تیز کی، اور اب یہ دوڑ کا تھا ایتھلیٹ جو تھا، اس کو چڑھ گیا غصہ، یار یہ بندہ جو ہے چور ہے، یہ دوڑ میں مجھ سے پہلے آنا چاہتا ہے۔ اس نے سپیڈ لگائی اور چور سے آگے نکل گیا، چور سے آگے نکل گیا اور پیچھے چور نے شور مچانا شروع کر دیا کہ چور چور چور، اور بندے سارے اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ، ہم قادیانیوں کے پیچھے لگے تھے اور اتنی سپیڈ سے دوڑے ہم کہ قادیانی پیچھے رہ گئے، وہ ہم ان سے بھی آگے نکل گئے، اور آپ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں دیوبندی اور سلفی جو ہے یہ گستاخ رسول ہیں، ان کو بشر کہتے ہیں، لہذا وہ واجب القتل، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ دیوبندیوں میں جو مماتی اور حیاتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سن سکتے تو کر کچھ نہیں سکتے تھے، پھر بھی فائدہ کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں سنتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور دیکھو جی، یہ تو بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ اٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کننا عن ھذا غافلین، ہم تو غافل تھے کہ یہ بار کیا مانگ رہے ہیں اور ہم سے مانگ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ جن سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا اللہ کے پیارے سمجھ کر، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ اللہ والے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ مقدمہ تو ان پر بھی چلے گا نا، اگر عیسیٰ علیہ السلام پر چلے گا تو ان پر بھی چلے گا۔ کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں۔ سانو کیا پتہ جی، تسی لوگ خود ہی پکا کے کھا لیتے تھے بکرے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ تو یہ جتنے اللہ والے ہیں نا، یہ تو ہو جائیں گے بری، یہ باہر جنہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے نا کھان، بزنس بنایا ہوا ہے، وہ پکڑے جائیں گے۔ تو جناب یہ جو شرک کا اڈا چلایا ہوا ہے نا، دیوبندیوں میں جو حیاتی ہیں نا، وہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ نام ہی ہے، بس فلیور ہے ان کا۔ ان میں مماتی جو ہیں، یہ حیاتی کہتے ہیں کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ رائے ونڈ کا مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمازیں لوٹاؤ۔ قادیانی تو پیچھے رہ گئے، ہم آگے نکل گئے چور کا پیچھا کرتے کرتے۔ ان کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ بھائی صاحب شرک کی بات کرنے پہ آؤ گے تو من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ کہاں کہاں شرک نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی پڑھتے ہیں، خالص اللہ کی، اس میں کوئی بابا شریک نہیں ہے۔ وہی فاتحہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی تسبیحات ہیں، وہی اتحیات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تو سب کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کہ غلطی ہے،
غلط موقف پر ہیں، لیکن میں حیاتیوں کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں، ممادیوں کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں، میں بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں. میرے کزن ہیں وہ میرے پیچھے نہیں پڑھتے، لیکن میں ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. اب میں اپنے کو آپ کو ان کی سطح پہ تو نہیں گرا سکتا، میں ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. میں مسجد ڈھونڈتا ہوں کہ یار دیکھنا کوئی مسجد آئے تو گاڑی روکنا. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ سلفیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یا دیوبندیوں کی ہے. میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، نکل آتا ہوں. اللہ خیر سلام. مجھے صرف مسجد کی تلاش ہوتی ہے، دیوبندیوں کی مسجد کی تلاش نہیں ہوتی، سلفیوں کی مسجد کی تلاش نہیں ہوتی. تو ان کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ آپ خود ایک دوسرے کافر قرار دے رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے کسی بھی مکتبہ فکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو جب تک یہ آپ لوگ اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیریں گے نا، اپنا جائزہ نہیں لیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بدلنے والا کچھ نہیں ہے. میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، بخاری شریف میں کیا ہے، دوسری کتابوں میں کیا ہے، اور یہ کہ ان کتابوں کا سٹیٹس کیا ہے. میرے نزدیک یہ ہسٹری ہے. یہ ان راویوں نے بس وہ لکھے ہوئے اپنے سفر نامے لکھے، انہوں نے کس سفر میں کیا خبر سنی اور کس سفر میں کیا خبر سنی. یہ مستنصر حسین تارڑ والا سفر نامہ ہی ہے. دین میں ان کے ذریعے کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کا نام ہے. جب یہ لوگ نہیں تھے، امام بخاری نہیں تھے، یہ صحیح ستہ کے سارے والے نہیں تھے، اور ائمہ بھی نہیں تھے، امام مالک بھی نہیں تھے، امام ابو حنیفہ بھی نہیں تھے. اس سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، طلاق نہیں دیتے تھے، مرتے نہیں تھے، غسل نہیں کرتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے، جنازے نہیں پڑھاتے تھے. بعد میں کوئی اوپرے بندے آنا شروع ہو گئے کہ جن کے وضو کے زیادہ اعضاء لگے ہوئے ہیں اور ان کا اضافہ کرنا ہے ان میں. جب یہ لوگ نہیں تھے تو دین مکمل تھا نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام تھا نا، وہ تھا پیور 24 کیرٹ والا سونا، وہ اسلام تھا. بعد میں تو تقسیمیں ہو گئی، پھر ضلع تحصیل کونسلیں ہو، یونین کونسل.